بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سوال جواب کے لیے میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال۔ جی سر، میں نے دیکھا ہے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو آپ گزرنے لگے تو رک گئے، جی آپ اس کے آگے سے گزرے نہیں ہیں۔ جی تو جو میں نے سنا ہے کہ صرف اتنی بات ہے کہ سجدے والی جگہ پہ اس کے سجدے والی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھنا، جی تو آپ نے سر رک کے اس کے آگے سے گزرے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ بات تھی۔ جی اور دوسری بات جو آپ نے سر کہی تھی آج ہی کہ جو ہم کلام کے ذریعے سے بات تھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو ہم کلام نہیں ہوئے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ دو باتیں سر۔ جی پہلی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اصل میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص قسم کا رویہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو لوگ آس پاس اس وقت موجود ہیں، کیا میں ان کو بتا سکوں گا کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ مجھ پر بالکل واضح ہے کہ نمازی کی سجدے کی جگہ کے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ جلدی ہوتی تو میں آ جاتا۔ میرا فیصلہ کوئی بہت سوچا سمجھا فیصلہ نہیں تھا۔ آپ کی یہ تنقید ٹھیک ہے، خاص طور پر کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ دین مجھ سے سننے آئے ہیں، تو مجھے تو ان کو دین پریکٹیکلی بھی کر کے دکھانا چاہیے کہ بھائی یہ ہم نے خواہ کی ایک چیز اپنے اوپر ٹھوسی ہوئی ہے۔ سو جزاک اللہ۔ میرا خیال ہے کہ میں آئندہ اس کی کوشش کروں گا کہ میں آگے سے گزروں نمازیوں کے۔ جی بالکل، اصل میں وہ یہی سوال تھا کہ جو روکا گیا ہے اس چیز سے روکا گیا ہے کہ نمازی کی جو سجدے کی جگہ ہے اس سے آگے وہ نہ آئے، وہ اصل میں اس کی ٹیریٹری ہے۔ اسی کے لیے وہ سترے کا کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جائے نماز وغیرہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز رکھتے ہیں، لیکن اس سے آگے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو خواہ ایک بہت زیادہ شدت کی شکل دے دی ہے، اور وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی معراج کے سفر میں، دیکھیں معراج کی جو ساری تفصیلات ہیں اس کے بارے میں ایک پہلے اصولی فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کوئی فزیکل کوئی ایک ایکسپیرینس تھا یا اسپریچول ایکسپیرینس تھا۔ تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک اسپریچول ایکسپیرینس تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 سے۔ جو اس طرح کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ متشابہات میں بیان ہوتے ہیں، میٹافوریکلی، استعارے کی زبان میں۔ اس لیے قرآن کا جو بیان ہے، جو بڑا واضح بیان ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ تو یہ بات جب کلیئرلی قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہے تو اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ سو ہمارے ہاں میں نے گزارش کی نا کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک خاص قسم کا رویہ ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے پیغمبروں سے ہر معاملے میں سپیریئر تھے، تو اس لیے یہ ایک جذبہ آپ سے آپ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شرف ملاقات حاصل ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، آپ کہیں جی کہ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ واٹ از یور پرابلم؟ ہماری پرابلم یہ ہے کہ
قرآن نے اس سے روک دیا ہے کہ آپ پیغمبروں کے معاملے میں کوئی مقابلے بازی کریں. تمام پیغمبر ہمارے لیے یکساں طور پر قابل احترام ہیں. اللہ نے یہ بتایا کہ اصل میں یہ جو پیغمبروں کے بارے میں ایک خاص قسم کا رویہ ہے نا مقابلے بازی کا، یہ پچھلی قوموں کے لیے ایک فتنہ بن گیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار اس لیے کر دیا. چنانچہ وہ جو آیت ہے نا، مشہور آیت نمبر 253، یہ میں نے تھوڑے سے توقف کے بعد اس لیے بولا کہ میں ریورس کاؤنٹنگ کر رہا تھا. 255 ہے آیت الکرسی، 254 ایک درمیان میں آیت ہے، اور یہ 253 ہے. اس میں فرمایا، میں دوسری بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے نہیں کی. میں یہ کر سکتا تھا کہ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، مگر میں نہیں کرتا. اس کے لیے کہ مجھے پاروں کی تقسیم سے آپ کو ویسی معلوم ہے کہ تھوڑی سی پرابلم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا نہیں ہے، یہ تو ہم نے اس تقسیم کو رواج دے دیا. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو رسول ہیں ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی. منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور اس نے بعض کو درجات میں دوسروں سے بلندی دی بعض معاملات میں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی طرح سے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید مدد کی روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو جو بعد میں لوگ آئے وہ نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. ولیکن اختلفوا، مگر انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اور وہ بھی ہیں جنہوں نے انکار کیا. ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتلوا، تو وہ نہ لڑتے آپس میں. ولیکن اللہ یفعل ما یرید، مگر اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ نے یہ چاہا کہ لوگوں کو اس امتحان آزمائش میں مبتلا کریں کہ وہ مختلف پیغمبروں کے ماننے والے ہونے کے بعد ایک نئے پیغمبر کو ماننے کی آزمائش میں مبتلا ہوں. لیکن بہت سے پچھلے پیغمبروں کو ماننے والے فضیلت، برتری، کم تری کے چکر میں مبتلا ہو کے وہ خدا کی ہدایت سے محروم ہو گئے. آپ کہیں گے کہ اب تو کوئی اور آئے گا ہی نہیں، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، مسئلہ پھر بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اس اعتدال کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے کہ جو اعتدال ہم کو قرآن نے بتایا ہے. اس لیے اگر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ ان سے اللہ نے کلام کیا، تو مان لینا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو کہ عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے مستند کتابوں میں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا، یہ کہہ کے السلام علیکہ یا خیر البریہ، سلامتی ہو آپ پر ہے تمام مخلوقات میں سب سے برتر بہتر. تو آپ نے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور کہا ذاکا ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو ابراہیم خلیل اللہ تھے. کیا بات ہے، مجھے تو اپنے پیغمبر کی اس بات پر فخر ہے. کتنی عظیم بات ہے. ایک موقع پر ایک مسلمان کی کوئی جھگڑا ہو گیا ایک یہودی سے. یہ انصاری تھے. تو یہودی نے اس میں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس رب کی کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ اپنا کلام بھیجا اور ان کو پیغمبر بنایا. تو انصاری صحابی نے غصے میں آ کے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا.
بڑے بدتمیز آدمی ہو تم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جی رہے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کی تم قسم کھا رہے ہو، ان کے رب کی قسم کھا رہے ہو۔ تو جو یہودی تھا اس کو معلوم تھا کہ ان کے پیغمبر ایک سچے دیانتدار انصاف کرنے والے انسان ہیں۔ وہ اس انصاری کو پکڑ کے لے گئے حضور کے پاس اور یہ واقعہ سنایا، تو آپ ناراض ہوئے ان پر، اپنے ساتھی پر، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے موسیٰ کون ہے؟ موسیٰ وہ ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے، میں بھی اٹھوں گا۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ گمان ہوگا کہ میں سب سے پہلا وہ انسان ہوں کہ جو اٹھ گیا ہوں، مگر میں کیا دیکھوں گا کہ میرے سامنے موسیٰ ہیں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں۔ تو یہ آپ نے ان کے سامنے یہ بات بیان کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کیا فضول بات ہے کہ تم پیغمبروں کی فضیلت کے چکر میں پڑے ہو، یہ کوئی دین کا موضوع ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی انانیت ہے۔ ایک انانیت ہوتی ہے انڈیویجول، اس سے زیادہ خطرناک انانیت ہوتی ہے کلیکٹیو، کہ ہم سب مل کے زیادہ سپیریئر ہیں۔ اسی نے تو مروایا بنی اسرائیل کو، تو ہم کیوں اس چکر میں پڑیں؟ تو اس وجہ سے یہ جو واقعات ہیں، خاص طور پر جو معراج کے سفر کے، اس میں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنی چاہیے تھی نا، دو ہی باتیں کی۔ ایک بالکل پہلی آیت میں سورہ بنی اسرائیل کے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے دور کی مسجد کی طرف تاکہ وہ اس کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی تفصیلات جو لوگ بیان کرتے ہیں، اگر آپ ان کو صحیح مان لیں تو زیادہ سے زیادہ یہی مانا جائے گا کہ وہ کچھ متشابہات ہیں جن میں ان کو بیان کیا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اتنی تفصیل سے بیان کریں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی موجود تھے۔ دیکھیں، لوگ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بتایا، لیکن یہ بات کہ آپ نے بتایا یا نہیں بتایا اس کی کیا کنفرمیشن؟ یعنی یہ تو دیکھیں نا، ہمارے پاس واسطوں سے خبریں آئی ہیں، ان خبروں میں دلچسپی لینا کہ جن خبروں کو سن کے آدمی کہتا ہے کہ دین کا ہمارا مزاج تو ایسا نہیں، قرآن تو اس انداز میں بات نہیں کرتا، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے سپیریورٹی اور انفیریورٹی کا، اس لیے یہ بہت دلچسپی کے ساتھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور بڑے لوگ اس میں جذبات میں ہوتے ہیں۔ وی نو واٹ اخلاقی، نہیں سمجھا میں، وی نو واٹ اخلاق از، اخلاق از اخلاق، بٹ ہاؤ کم very often we fail to practice this in our daily life? How can we rectify this when it happens? دیکھیں، ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم قرآن بار بار پڑھتے رہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے رویے کو نظر ثانی کرتے رہیں، اس پر اپنی غلطیوں پر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ ہر وقت آدمی کو فکر لگی رہنی چاہیے کہ میں اپنی اصلاح کیسے کروں، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر ہم اللہ کے ہاں جواب دیں۔ ہم نماز پڑھیں، سجدہ کریں، قیام کریں، ہم اسی فکر میں لگے رہیں، اے خدایا غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں کیسے بچوں ان غلطیوں سے۔ آدمی قرآن پڑھے تو یہی سوچے، اسی کو اپنا مشن بنائے۔ اور میں ایک اور گزارش کروں، اپنی ذات کی طرف دیکھیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔
دوسروں کی غلطیوں کو جب آپ دیکھنا شروع کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپنی اصلاح کے توفیق سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر آپ کو دوسرے غلط نظر آئیں گے، خود کو آپ ٹھیک سمجھیں گے۔ مجھے اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، آپ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری غلطیاں پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، ضرور کریں، یہ تو آپ بڑی مہربانی کریں گے، لیکن اصل ہدف، اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ میری ذات کی اصلاح ہو۔ میں نے یہ بہت دیکھا ہے لوگوں میں کہ لوگ دوسروں کی اصلاح کے لیے بہت مخلص ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کے بارے میں تھوڑے سے بخیل ہوتے ہیں۔ تو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں ایک اور بات بھی ہے، باتیں تو خیر بہت ہیں اصلاح کی، لیکن ایک بات جو میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ جس میں ہمیں سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، وہ ہے دوسروں کے بارے میں بدظنی۔ آپ میرے دل میں نہیں جھانک سکتے، میں آپ کے دل میں نہیں جھانک سکتا، لیکن ہمیں بہرحال اپنی اصلاح کرنی ہے، اور یہی تو سارا مقصد ہے۔ Is the law of blasphemy mentioned in the Quran? I read that in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, anybody who did gustaki but did sincere tawbah was not punished. Please clarify. Blasphemy law یعنی وہ قانون کے جو گستاخی پر سزا دینے کا حکم دیتا ہے، وہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، وہ قرآن میں ہو بھی نہیں سکتا۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، لیکن میں ایک اصولی بات بتا رہا ہوں۔ جو کتاب پوری انسانیت کو دعوت دینے کے لیے آئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، صرف ہمارے نہیں ہیں، اے لوگوں تمہارے بھی ہیں، وہ کتاب افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم بات تمیز سے کرو، سوچ سمجھ کے کرو، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد تو لوگ بات ہی نہیں کریں گے، کوئی سوال ہی نہیں کریں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ اتنے پرجوش طریقے سے بلیسفمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کرے گا ہم اس کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن مجید میں کفار کی بلیسفیمک سٹیٹمنٹس جو ہیں، بلیسفمی پر مبنی، وہ اتنی بیان ہوئی ہیں کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں گستاخی ہے۔ یار خدا کے واسطے اس طرح کی بات تو مت کرو کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے آپ کہیں کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ یہ بدتمیز لوگ میرے پیغمبر کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جملے نقل کیے ہیں جو وہ بولتے تھے، کیوں؟ تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس میں جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگوں کو اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، لوگ بدتمیزی کریں گے، لوگ سوالات کریں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ گھٹیا اعتراضات کریں گے، آپ نے برداشت کرنا ہے، اور آپ نے ٹھنڈے دل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور ان کی فضول باتوں پر اعراض کرنا ہے، اگنور کرنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ آزمائش ہے جس آزمائش میں اس نے ہمیں مبتلا کیا ہے۔ آپ اگر تو یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں اور بس خبردار ان کے بارے میں تم نے کوئی بات کی تو بڑی اچھی بات تھی، نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نہیں ہیں، سب کے ہیں، تو بھائی صاحب اگر سب کے ہیں تو پھر سب کو دعوت دیں۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے 6 برس نبوت کے اعلان کے بعد نعتیں نہیں پڑھ رہے تھے، مخالفتیں کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہلے 18 برس آپ کی تعریفیں نہیں کر رہے تھے، وہ جنگیں لڑ رہے تھے آپ کے خلاف، اللہ نے اس کے بعد آپ کو توفیق دی۔ تو یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے بلیسفمی لا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بلیسفمی لا کے بارے میں بھی کچھ کہا تو یہ بھی بلیسفمی نہیں رحم کرے یار. In my family, nobody is allowed to come in front of anyone praying. Something is always kept in front of the person, a chair, even a stick. Where did this come from? اصل میں یہ وہی بات ہے نا, وہ دین کے بارے میں عام طور پر جو بھی اوپینینز ہیں اس میں کئی مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ شاذ ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اوپینین ایگزیجریشن سے پاک ہو, کوئی نہ کوئی مبالغہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دین میں جو بھی اوپینین ہے وہ کسی حضرت نے بیان کیا ہے, کسی بزرگ نے فرمایا ہے, تو اس کو تو کوشچن ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی میں دیکھتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو, ہم یوں کرتے ہیں, ہمارے ہاں یہ حکم ہے, ہماری فقہ میں ایسے. یا خدا کے واسطے اللہ کے دین کو سمجھو یار. بہت مہربانی ہے ہماری فقہ کے بیان کرنے والوں کی کہ انہوں نے اللہ کا دین اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بیان کر دیا. کچھ آپ بھی تو کچھ سمجھے نا, آپ ان کو کویسچن کریں کہ سر یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ایک زمانے میں دیکھیں, ایک زمانے میں جان نمازیں نہیں ہوتی تھی, سو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آدمی نے سجدہ کہاں کرنا ہے, وہ خود نماز پڑھنے والا آدمی اپنے آگے ایک چیز رکھ لیتا تھا, کوئی سٹک یا کچھ, اس کو سترا کہتے تھے, کہ اس سے اندر اندر کوئی نہیں آئے, اس کے باہر باہر آپ جا سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں جی کہ دور سے بھی نہ جائیں. سر کتنی دور سے نہ جائیں, آگے تو گاڑیاں جا رہی ہیں. مطلب بی پریکٹیکل. سو کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو آپ نے صحیح کیا, پوائنٹ آؤٹ کیا. سر میں کچھ شرمیلا کچھ واقع ہوں تو میں آئندہ آپ کی بات سے حوصلہ پا کے آگے سے نکل جایا کروں گا. ارشاد. سر اسی طرح سے جو ایک سوال آپ سے ہوا ہے, آپ نے وہ جو ویڈیو لنک بھی بتایا کہ نماز میں قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, تو آپ نے فرمایا میں نہیں کروں گا. اچھی مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جائز نہیں ہے یا کیسے ہی سر؟ سر جی میرے ساتھ یہ تو نہ آپ جاتی کرے, ساری میں نے تقریر اس کے حق میں کی تھی. آخر میں نے یہ کہا تھا بالکل آخر میں سر میں نے اپنی ایک ذاتی ذوق کی بات کی تھی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل یقینی بات ہے سر کہ آپ سورہ واقعہ پڑھیں اپنی میموری سے, اور سورہ واقعہ پڑھیں نماز میں اپنی میموری سے, یا قرآن کو ہاتھ میں رکھ کے. زمین آسمان کا فرق ہے سر اگر آپ اپنی میموری سے پڑھیں. تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا, لیکن میں اس سے روکتا نہیں ہوں. اگر کسی کو صورتیں ہی بہت کم یاد ہیں تو ظاہر ہے اس بیچاری کو بھی تو کچھ کرنا ہے نا. اب ان کی عمر اتنی ہوگی کہ میمورائز بھی نہیں کر سکتے. تو میں نے ایک اپنے ذاتی ذوق کی بات کی تھی. میں نے سارا جواب دینے کے بعد آخر میں وہ میرا خیال ہے میں اس کو کاٹ دیتا ہوں. میں تو اپنے ایک اپنی پرسنل بھی تو ایک انٹرسٹ ہوتے. اسی کو دیکھیں, یہی ڈائیورسٹی ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. ساری بات میں نے یہ کی تھی کہ یہ ناجائز نہیں ہے. اچھا جناب, I think Islah has to come in everyone, and we all have to keep trying to be nice to one another and be ready to accept our mistakes. میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں, مگر اس کو آپ دوبارہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے, ہم سب کے اندر ہونی چاہیے, دل کے اندر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. میں گزارش کروں کہ میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں اصل میں یہ دوسرے کو کہہ رہا ہوں, اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا. اپنے اوپر فوکس کریں اور دوسروں کے لیے دعا کریں, اور اگر کوئی تنقید ہے تو ضرور بیان کریں کسی کی کہ یار یہ تم اپنے اس معاملے کو یوں ٹھیک کر لو. یہ بالکل ہونا چاہیے. How can we avoid gossip, backbiting about others? یہ جان کے, یہ سوچ کے, یہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا کے کہ آپ اصل میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں.
یعنی بظاہر یہ بڑی آپ کی پسندیدہ چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ اتنی گری ہوئی اور گھٹیا چیز ہے کہ جو انسان کے نیکیوں کو کھا جائے گی، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جس کمپنی میں ایسا ہو رہا ہے، پہلا سٹیپ تو آپ یہ لیں کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں، پارٹیسپیٹ نہ کریں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو بات کسی کی اصلاح کے لیے، اس کو بھی انجوائے نہ کریں، بس کوشش کریں کہ وہ جتنی ضروری بات ہے اصلاح کے پہلو سے وہ کریں، باقی کو اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ باقی کو آپ پسند نہ کریں، یعنی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ انکمفرٹیبل ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ، میں اپنی اصلاح کروں، نہ کہ کسی دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے میں باتیں شروع کروں۔ سو یہ ایک ہے مشکل چیز، لیکن بہرحال اس میں ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ چلیے جی، آپ سوال ہے؟ اوکے اوکے، سر میرے 2 سوال ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ہمارا کلب ہمیں لے کے گیا کرتارپور۔ سر سردی بھی تھی، دھوپ بھی نہیں تھی، ہوا بھی بڑی تیز تھی، تو سر تھوڑا سا جو دیکھا ہے تو اس میں ڈائننگ ہال میں سارا کلب، ساری خواتین چلی گئیں اندر۔ سر میں اس لیے نہیں جا سکی کہ میرے وہاں بھی وہ جوتے باہر انہوں نے اتروائے، لیکن وہاں انہوں نے کہا موزے بھی اتارو، وہ میں نہیں اتار سکی۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہاں خواتین نے، میں بالکل اندر جانا چاہتی تھی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے سر، لیکن جو خواتین اندر گئی ہیں یہ تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نام کی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی کسی اور نام کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن سر خواتین نے کھایا اور میں وہاں کھڑی یہ سوچتی رہی کہ میں آپ سے پوچھوں گی تو پھر میری تسلی ہوگی۔ میرے ذہن میں صرف یہ بات ہے کہ وہ میں نے سننا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو سر یہ اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ کھانے کا۔ دوسرا سر، سیاسی بات تو ہم لوگ نہیں کرتے، لیکن وہاں کھڑے ہو کے میں نے سوچا کہ آنے والا کل جو ہے، یہ جو بلڈنگ بنی ہے، اتنی حسین بلڈنگ بنی ہے، مغلیہ دور سے بھی بڑھ کے مجھے وہ لگی، تو سر آنے والا کل جو ہے کیا نتائج ہوں گے اس کے؟ سر بے شک آپ اس کا جواب نہ دیں سر، میں اپنے اندر میرے جو سوال ہے میں وہ بول رہی ہوں۔ دوسرا سوال سر میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیا آج بھی کسی ملک میں کھلے عام، ڈھکے چھپے نہیں، کھلے عام غلام اور لونڈیوں کا یہ سلسلہ آج بھی ہے کہیں؟ سر بس یہ کچھ ڈھکے چھپے تو شاید ہو، کسی نے رکھا ہو کسی کو غلام یا لونڈی۔ شکریہ سر۔ دیکھیں جو ہے نا غلامی، وہ اب دنیا میں قانون ہے کہ وہ اب الاؤڈ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پریکٹس نہیں ہو رہی، لیکن چھپ چھپا کے ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں شاید اس طرح کی غلامی تو نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو مثلاً مقروض ہیں اور ان کو غلاموں ہی کی طرح رکھا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو اینٹیں کے جو بھٹے ہوتے تھے، اس میں ایک بڑا مسئلہ رہا ہے، اب معلوم نہیں لیٹسٹ کیا ہے، لیکن بڑا برا سلوک ان سے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ تو انسان کے اندر یہ جو ایک خباثت ہے نا، دوسرے انسانوں کو دبا کے رکھنے کی، محکوم بنانے کی، ظاہر ہے گئی تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بائی اینڈ لارج اس دنیا سے اعلانیہ جو غلامی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔
ہم کو صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں اس کے لیے بہت پہلے سے پوری پالیسی بیان کر دی گئی تھی، بندوبست کر دیا گیا تھا. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے بہت سے دیندار لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ابھی بھی جائز ہے. اور ہاں وہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ او ما ملکت ایمانو. آج ہی مجھے ایک صاحب، ایک ہمارے مسلمان ہیں، اور میں سچی بات ہے کہ ان سے مجھے ہمدردی ہے، پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز ہیں، اور وہ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ اوما ملکت ایمانکم کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا آپ کی رائے ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو پھر تو اس کی اجازت ہے. جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک بنے، یہ ایک سمجھیں کہ ایکسپریشن محاورتاً بولا جاتا ہے غلام لونڈیوں کے لیے، ملک یمین جن کو کہتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے سکھ حضرات کے ہاں کھانا کھانے کا، دیکھیں اب میں تفصیلات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن اگر وہ خود اپنے دعوے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو گوشت کھاتے وقت بس یہ دیکھنا ہوگا کہ گوشت کو ذبح کرتے وقت کیا وہ اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں لیتے. میرا خیال ہے کہ کرتارپور میں تو وہ یہیں پاکستانی کا کسی قصائی کا گوشت ہے کہ جو اویلیبل ہوگا. ہاں تو پھر اس میں امکان بہت کم ہے. جی جی جی. اب دیکھیں اگر آپ گردوارے میں جائیں اور ان کے ہاں یہ ٹینڈنسی ہو کہ وہ گرو نانک کو پکارتے ہیں، سنا میں نے یہ کہ ایسا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، مطلب میں اس سے زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن اس میں آپ کو جس کا کہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نظریہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ حالات تو اب ہو گئے ہیں نا کہ ہم اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا نظریہ ہے ان کے بارے میں. اگر یہ معلوم ہو کہ وہ یہ ہے کہ بھائی وہ ایک بزرگ تھے کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے لیے رہنمائی کی راستہ دکھایا، لیکن ہم اس سے زیادہ ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، تو بس ٹھیک ہے. پھر تو یہی دیکھنا چاہیے کہ جانور ذبح کیے جانے کے وقت اگر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو بس جائز ہے. نہیں نہیں نہیں، میں کھانے کی بات کریں اس کی تو یہ کھانے کے متعلق جو بات ہے سر، جی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اس میں کہ دیکھیں میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ میں اگر جاتا ہوں، آپ مجھے انوائٹ کرتے ہیں کھانے کے اوپر، تو آپ وہ کھانا کھا رہے ہیں، مجھے وہ پیش کرتے ہیں تو میں نہیں کھاتا. تو وہ اس صورت میں نہیں کھاتا کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ میرا دین اجازت نہیں دیتا؟ وہ سمجھے گا شاید یہ اپنے آپ کو سپر سمجھ رہا ہے تو کھانا نہیں کھا رہا. تو اس صورت میں یہ اس کا دل توڑنے والی بات ہے نا سر. تو اس میں کچھ ایسی اخلاقی بھی صورت ہونی چاہیے جو 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 اس چیز کو کچھ ایکسیپٹ کر سکے سر. دیکھیں آج کے دور میں یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے، اور نان مسلمز میں رسپیکٹڈ بات ہے کہ مسلمان مثال کے طور پر سور کا گوشت نہیں کھاتا، اور ان کا گوشت کوئی حلال ہے. تو آنیسٹلی اب ایسا نہیں، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہمارے دین میں ہمیں بعض چیزوں سے روکا گیا ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بات تمیز سے کرنی چاہیے، یہ بات ایسے کرنی چاہیے کہ دوسرا آدمی اوفینڈ نہ ہو، اور آپ کا کام بھی ہو جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے. اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میں اسی لیے بڑا پریشان ہوتا ہوں بعض اوقات کہ جب لوگ بہت زیادہ سخت طریقے سے بات کرتے ہیں. ابھی یہ جو ہمارے ہاں ایک بحث شروع ہوئی میری کرسمس والی، اس میں بڑی سخت باتیں لوگ کرتے ہیں.
قرآن مجید سخت بات کرتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے جو صحیح بات ہے اس کو بیان کرے. اس کلام کو ہم کو جب لوگوں تک پہنچانا ہے تو ہم لوگوں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھیں. لیکن آپ اپنے طور پر ایسی باتیں کریں کہ جن باتوں کے نتیجے میں لوگ یہ محسوس کریں کہ پھر اب ان سے دور ہی رہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں بہت سخت باتیں. دیکھیں ہمیں دعوت دینی ہے نا، تو دعوت میں ہمیں معلوم ہے کہ بعض چیزیں ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ابھی پوری طرح سے سمجھنا ماننا آسان نہیں ہے. تو یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ آپ وہاں سے بات شروع کریں جہاں سے کہ آپ کے اور ان کے درمیان کمیونیکیشن میں کوئی مشکل نہ آئے، اور ہماری یہ نیت ہو کہ ہم آخری بات تک کریں گے. لیکن میں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو اس جذبے کے ساتھ دنیا میں رہنا چاہیے، خواہ وہ عملاً کچھ بھی نہ کر سکے، کہ میں انشاءاللہ مجھے اللہ موقع دے تو میں ایک ایک تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور اللہ توفیق دے تو ایک ایک انسان مسلمان ہو جائے. میں سچی بات یہ ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر یار میں قرآن مجید میں بیان وہ سخت باتیں جو بالکل صحیح باتیں ہیں، جو اللہ کا حق ہے کہ وہ بیان کرے، ان کو سب سے پہلے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دوں کہ جس کے بعد وہ پھر مجھ سے بات کرنے کے بھی روا نہ رہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میرے رب نے مجھے اس سے روکا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ. تو یہ ہمارے ہاں ہے یہ سختیاں کہ جو آئی ڈونٹ نو کیسے ان کو ٹھیک کیا جائے. جی لوگ کہتے ہیں اور بڑی سختی سے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ آیات پیش کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں میری کرسمس تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. میں نے اسی لیے اپنے کلپ میں کہا کہ یہ اصل میں وہ بات ہے جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. بھائی بجائے اس کہ گھٹنا پھوٹے آنکھ پھوٹ رہی ہے. وہ میں نے کدھر کہا ہے یار، یہ میں کہہ رہا ہوں میری کرسمس آپ کہہ رہے ہیں آپ نے. اور پھر وہ ایک صاحب یار جو بہت بڑے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ جہنم میں جائیں گے. سر جی آپ ٹھنڈا پانی پئیں اور آرام سے بیٹھے. آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یار یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کے نتیجے میں آپ ان کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں. چلیں آپ اتنے سخت ہو رہے ہیں. Once I have seen your program on TV about zakat. This must have been long time ago. Nowadays, high amount of taxes becomes difficult to pay on the reserves, as we have to keep some respectable amount for rainy days. Please explain. دیکھیں میں کیا ایکسپلین کروں، آپ نے پھر میری بات کی باتیں نہیں سنی. ہم اب جس پوائنٹ آف ویو کو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کریں اور آپ اپنے ٹیکسز کو صحیح طرح سے دیں، اور جو ٹیکس آپ دے رہے ہیں ان کو اپنی زکوٰۃ کی اس اماؤنٹ سے نکال دیں کہ جو آپ نے کیلکولیٹ کی ہے. تو انشاءاللہ یہ آپ کی زکوٰۃ کی پیمنٹ کے طور پر وصول ہو جائے گی. یعنی ٹیکس دیں اور ٹیکس میں سے جتنا اماؤنٹ آپ نے دیا، اگر آپ کی زکوٰۃ کی پیمنٹ زیادہ ہے تو بقیہ حصہ زکوٰۃ کا دے دیں، ورنہ اگر زکوٰۃ جو آپ کے اوپر واجب الادا ہے وہ کم ہے اور ٹیکس آپ نے زیادہ پے کر دیا تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. باقی اس کے علاوہ آپ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرنا چاہیں کریں. جی زکوٰۃ سے ریلیٹڈ یہ کہ جو قریبی رشتہ داروں کا کہا گیا ہے تو اس میں بالکل امیجیٹ سبلنگز اور ماں باپ اور وائف ہسبینڈ یہ سب بھی آئیں گے، یا اس سے نکل کر، کیونکہ ایک فقہ یہ کہتا ہے نا کہ وہ جیسے والدین کو تو دینا فرض ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ان پہ عائد نہیں ہوتی. پر اگر اتنے ہی اماؤنٹ ہے کسی کے پاس تو وہ کیا ہوگی؟ گزارش یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کافی فنڈز ہیں اور وہ والدین کی دیکھ بھال ان فنڈز سے کر سکتا ہے
اور وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کسی اور کو دے تو بڑی اچھی بات ہے، زکوٰۃ اوروں کو دے، والدین کو اپنے بجٹ میں سے ان کی دیکھ بھال کرے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ صورتحال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے دینے کے بعد والدین پر خرچ کرنے کے لیے کچھ اور ہے نہیں، تو میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ کسی اور پر زکوٰۃ کو خرچ کرنا ناجائز ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ باپ کو آپریشن کے لیے پیسے چاہیے اور پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں سوائے زکوٰۃ کے، وہ آپ ان پہ خرچ نہیں کر رہے۔ 5ویں محلے میں کسی اجنبی کے باپ کے اوپر آپ وہ زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی بدترین فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لوگ نہ جانے کیا کیا چیزیں مانتے ہیں، کس بنیاد پہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، سورہ بقرہ میں آ جائے گی ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے بعد۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کتنا خرچ کریں۔ تھے نا کچھ کمزور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے خرچ کرو گے، کتنا خرچ کریے بھائی اس طرح کے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل ما انفقتم من شیء، ان کو کہو کہ جو کچھ بھی تم تھوڑا بہت خرچ کرتے ہو ہمارے اوپر کرتے ہو، فللوالدین والاقربین، والدین اور رشتہ داروں پہ تو خرچ کرتے ہو۔ ہم اور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یعنی وہ اعتراض کر رہے تھے کہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ تو بہت زیادہ آپ ہم کو پریشرائز کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں کس پہ خرچ کرتے ہو بھائی؟ اپنے ماں باپ پہ ہی تو کرتے ہو۔ اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ پر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جا سکتا؟ ویسے یہ بحث بھی فضول ہے۔ آپ جو اپنے بجٹ میں سے بھی خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ یعنی آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ ایک بالکل ایک کنجوس بخیل ہو سکتا ہے، وہ کہے میں نے کچھ نہیں دینا، سارے اپنی جیب میں ڈالنا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں میں یہ میرے گھر والوں کے لیے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے ود ان لمٹس۔ یعنی آپ نے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا حق بالکل چھوڑ دیا اور سارا ہی ان پہ خرچ کرنے لگے، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ سو والدین پر خرچ کرنا، اور خاص طور پر جب کہ آدمی کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور خرچ کرنے کو ہے نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ضروری ہے۔ کین سنہ صلات بی ایگزیمپٹیڈ ان آر ڈیلی ہیکٹک لائف؟ سارے وہ سوال نہ کریں مجھ سے ایک ہی دن میں کہ جس کے پتہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے یہ دین کی شکل ہی بالکل بگاڑ رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ بات بیان کرنے کا حق کس کو ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، آپ نہ بتاتے تو میں یہ بات کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا تھا کہ یہ نفل ہے۔ فرض کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں اور باقاعدگی سے پڑھے گا اس کو جنت میں ایک خاص گھر ملے گا۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو 2 الفاظ استعمال کیے، تطوعاً غیر فریضۃ۔ تطوع نفل کو کہتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ نے لفظ طوعاً او کرہن، ہے نا، خوش دلی سے یا مجبوراً، تو یہ تطوعاً ہے نفلی۔ اور دوسرا لفظ استعمال کیا غیر فریضۃ، جو فرض نہیں ہے۔ جو شخص یہ 12 رکعتیں پڑھے گا باقاعدگی سے، اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ 12 رکعتیں کیا ہیں؟ سنت کے فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے 4 فرائض سے پہلے 4 اور اس کے فرائض کے بعد 2، مغرب کے 3 رکعت کے بعد 2 اور عشاء کی 4 رکعتوں کے بعد 2، یہ 12 بنتے ہیں۔
یہ کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں. یہ اصلاً وہ نفل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے علاوہ ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھا. اتنا باقاعدگی سے پڑھا کہ اگر کسی موقع پر وہ چھوٹ جاتے تو آپ اس کو بعد میں پڑھ لیتے. لوگوں کے ہاں میں گزارش کر رہا ہوں، ایگزیجریشن ہے. لوگوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو پھر ہم بھی پڑھیں گے. یار یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. خدا کے واسطے دوسروں کے لیے لازم نہ بنائیں. ہمارے ہاں لوگ تقریریں کرتے ہیں، لازم ہے. لازم کرنے کا سر آپ کو حق ہی نہیں ہے. یہ حق صرف اللہ کے پیغمبر کو ہے، اور میں ان کا ارشاد آپ کو سنا رہا ہوں. جی آپ میری تقریری صلاحیت سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ آپ اپنا سوال بھول گئے کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی لے لیں پلیز. نہیں تو نہیں ان کو نہیں آ رہی نا. گیم میں یہ بھی شامل ہے. یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سنتیں تو ہو گئیں، تو جو باقی نفل ہم نے پڑھنے. جی وہ کیا کہتے ہیں، وہ کوئی سینسر بورڈ ہے جو بند کر رہا ہے. سر میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نفل بیان کر رہے ہیں یہ کون سے ہیں اور کس وقت، اس کا جواب تو مجھے مل گیا. لیکن سر جو اس کے علاوہ نفل پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ حاجت کی ہوں چاہے ویسے دل چاہے، وہ نوافل کس شمار میں ہیں؟ بس میرے ذہن میں یہ ہے. دیکھیں جی، اب آپ سنیے. ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. ان کے فرض ہیں. فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. بس دیٹس اٹ. ان میں سے کوئی نماز آپ نے چھوڑی تو آپ گناہ گار ہوں گے. ان کے علاوہ سب نفل ہیں. بعض نوافل وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا، میں نے ان کا ذکر کر دیا اور خود باقاعدگی سے پڑھا. ان کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ. بعض وہ ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا، خود باقاعدگی سے نہیں پڑھا، شاید کبھی پڑھا لیکن بہرحال باقاعدگی نہیں تھی. ان کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ. اصل نماز جو حضور کی نماز تھی، فرائض کے علاوہ جو آپ پہ چھٹا فرض تھا، وہ تہجد کی نماز تھی. وہ نوافل میں چوٹی کا نفل ہے اگر کسی کو توفیق ملے. وہ اتنا چوٹی کا نفل ہے کہ جن مسلمانوں کے لیے اس کو اس کے اصل صبح کے ٹائم، رات کے آخری حصے میں پڑھنا ممکن نہیں رہا، انہوں نے حضور سے اجازت مانگی کہ وہ اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیں. یہ آپ کے وتر ہیں. یہ وہ تہجد کے نفل ہیں جو آپ کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے. میں نے ابھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے پوچھا یہ نفل کیا ہے. یہ پتہ کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ نفل کہ جو ہم ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد 2 پڑھتے ہیں اور عشاء کے بعد 4 پڑھتے ہیں، 2 جمع 2، وہ کیا چیز ہے؟ وہ سن لیجئے کیا ہے. اس میں پہلا جواب یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر بعض علماء نے ان کو انٹروڈیوس کیا ہے. وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم. ملاقات کا جی بہت چاہتا ہے کہ میں ان سے ملوں اور پوچھوں کہ سر یہ آپ کو اجازت کس نے دی تھی اس طرح کے کام کرنے کی. معلوم ہے کیا کیا انہوں نے؟ یہ میری تھیوری ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ضروری لازماً صحیح ہے، لیکن کافی اچھی تھیوری ہے. اپنی تھیوری کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض نیک لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی حضور نے ہم کو فرض نماز بتائی، وہ ہم پڑھ رہے ہیں. سنت موقدہ آپ نے بتائی، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. سنت غیر موقدہ بتائی، وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں. وہ جو آپ کی تہجد کی نماز تھی اس کے ہم وتر پڑھ رہے ہیں، لیکن بھائی وتر تو 3 پڑھ رہے ہیں. آپ کی تہجد کی نماز تو 11 ہوتی تھی، تو 11 - 3 8، 8 کا کیا کریں؟ تو کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ 8 کو
دو دو نفل میں بانٹو، 2 ادھر ڈالو 2 ادھر ڈالو. یا اللہ سر یہ آپ کون ہوتے ہیں؟ اور آپ نے تو جو کر لیا انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ نے ایک اجتہادی غلطی کی. یہ جو ایک مخلوق کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کی اس کو فالو کر رہی ہے، اس سے تو خیال ہے پوچھنا تو چاہیے. اللہ میاں کہیں کچھ نہیں، ان کو پوچھیں ضرور کہ یار یہ تم کیا کرتے کیا تھے، تمہارا خیال ہے دین کہاں سے آیا تھا؟ لوگ جناب اس کو ایسے شوق سے پڑھتے ہیں، بھئی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے پڑھیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں یہ بھی نماز کا حصہ ہے. مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے غضب خدا کا. آپ نے دین کیا مانا ہے بھائی؟ دین اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر نے نہیں دی. لیکن لوگوں کو کیا دلچسپی ہوں گے، وہ تینوں زیادہ پتہ ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمارے عالم نہیں جانتے. اس طرح کے ایٹیچیوڈ ہے. سو جناب یہ وہ نفل ہے. آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، آپ بڑھاپے تک پڑھتے رہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کو سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہمیں ایک عمومی ایک ظاہر ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو آپ کے سوال کا بھی جواب ہے. جب چاہے جو چاہے نفل پڑھیں، مگر جس چیز پر میں اعتراض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سب کو آپ نے بتا دیا کہ یہ نفل ایسے پڑھتے ہیں. یہ نہیں بتایا جا سکتا. انڈیویجولی کوئی پڑھے، دین کی حیثیت سے انٹروڈیوس کرنا کسی چیز کو. دیکھیں آپ اگر یہ پڑھ رہی ہیں صلاۃ حاجات اور وغیرہ وغیرہ اپنی مرضی سے ضرور پڑھیں. اگر آپ اس غلط فہمی میں پڑھ رہی ہیں کہ یہ حضور نے بتائے تو بالکل نہیں بتائے. آپ مرضی سے پڑھ رہی ہیں، ہاں کسی اور کو بھی انسینٹیو نہ دیں آپ اس کے پڑھنے کا. آپ بے شک پڑھیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. جی میرا جو خیال ہے کہ یہ جتنے بھی مولوی ہیں انہوں نے نماز کو مشکل بنانے کے لیے یہ جو چیز کہ دیکھیں کوئی الٹے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی سمندر پہ جا کے پڑھتے ہیں، کوئی بارش میں پڑھتے ہیں. میرا خیال میں یہ ایک مشکل بنانے کے لیے انسان کے لیے کہ یہ کام مشکل ہے، کر لو، یہ اس کا فائدہ ہوگا. میری تحقیق میں ایک چیز ابھی تک سالو نہیں ہوئی، وہ میرے لیے ایک مسٹری ہے. وہ آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں، میں آنیسٹلی ابھی تک نہیں بات سمجھ سکا. یہ نفل کو لوگ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک اور ہے، اور اتنے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ لگتا ہے کہ ان کو کہیں حکم آیا ہے کہ یہ بیٹھ کے پڑھنے. سر بتائیں. میں نے ایک امام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں علاقہ بھی بتا سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جی اگر کھڑے ہو کے پڑھو گے نفل تو اس کا ثواب آدھا ملے گا، اور بیٹھ کے پڑھو گے تو اس کو ثواب پورا ملے گا. یہ ایک امام نے یہ فیصلہ لیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ میرا خیال ہے اس کی ریزن یہ ہے جہالت اینڈ سیلف امپورٹنس، یا اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا، یا سیلف امپورٹنس ٹو میک یور سیلف امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی شاید وجہ ہو اس کی. جی دیکھیں وہ جنہوں نے پیش کیا ہے نا، ان کی تو یہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن عام آدمی سے مجھے یہی شکایت بھی کیا کہنا چاہیے، ایک پریشانی ہے کہ وہ دین سمجھتا ہے اس کو جو اس کو بتا دیا گیا، وہ کوئی اور بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اب اس کا کیا علاج ہے میں نہیں جانتا. غالباً اس مولوی صاحب نے اس کے دماغ میں ڈالا ہے. جی جی جی، وہ تو بڑے زور و شور سے ڈالتے ہیں کہ آپ کو تقلید کرنا، ہاں آنکھیں بند کر کے اپنے عالم اپنے امام کی بات کرنا لازم ہے. اب یہ شروع ہوتا ہے انفارمیٹیو ایئرز آف دا بچے، اس وقت ان کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی جی، اینڈ دین اٹ کیریز آن. اور ابھی بھی یہ مدرسوں میں شاید کر رہے ہیں. آپ اپنے گھر کی مثال دیکھ لیں، آپ اپنے پوتے یا کسی چیز کو آپ جس طرح مرضی چاہیں موڑ سکتے ہیں ان دوز فارمیٹیو ایئرس. تو یہ اٹھنا کہ جی ڈو ناٹ کوشچن مینس کہ ڈو ناٹ ڈو اینی ریسرچ، بالکل جو کہا ہے بس وہی ہے. ہینس دا فقہز اینڈ ہینس دی آل دیٹ. بس جی میرا خیال ہے کہ اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اب سوچنا سمجھنا چاہیے
اس سوال کا چھوٹا سا جواب کہ شارک مچھلی جو ہے کھائی جا سکتی. دیکھیں شارک مچھلی جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ درندوں کی طرح وہ بھی گوشت کھانے والی ہے. ہاں تو اس وجہ سے جہاں یہ شک ہو جائے وہاں اس کو اوائڈ کریں، ورنہ عام مچھلیاں جائز ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.